بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات مومنین، شوہر اور بیوی کے حقوق کتاب ہے تہذیب آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، علامہ مجلسی کی کتاب ہے اور صفحہ 125 ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے سے رش کرتی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرد کا عورت سے بولا ہوا ہمدردی برا ایک بول عورت کو کبھی نہیں بولتا۔ سبحان اللہ۔ جناب امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ایک عورت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، شوہر کا حق زوجہ پر کیا ہے؟ فرمایا، عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، کسی وقت اور کسی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کے گھر سے اور اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہ دے اور اس کی اجازت کے بغیر سنتی روزے نہ رکھے، جس وقت وہ اپنا حق مانگے تو پس و پیش بہانہ نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اگر بلا اجازت چلی گئی تو تمام فرشتے واپسی تک اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مرد پر کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، باپ کا۔ تو پھر اس نے عرض کی کہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا، شوہر کا۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو عورت ایک رات اس حالت میں بسر کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہوگا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ جو عورت غیر مرد کے لیے خوشبو لگائے، یعنی غیر مرد کے لیے خوشبو لگائے گی، جب تک اس خوشبو کو دور نہ کرے گی اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ فرمایا، دو آدمیوں کا عمل آسمان پر نہیں پہنچتا، ایک تو اس عورت کا جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، دوسرے اس شخص کا جو متکبرانہ لباس پہنے ہوئے ہو۔ مردوں کا جہاد یہ ہے کہ اپنا مال، اپنی جان خدا کی راہ میں صرف کریں، اور عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ شوہروں کے ستانے اور سوکنے بیاں لانے پر صبر کریں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ حکم دیتا کہ کوئی شخص سوائے خدا کے کسی اور کو سجدہ کر لے یا سجدہ کر سکتا ہے، تو بے شک عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو، شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ فرمایا، عورت اس نیت سے شوہر کو اس کی خواہش سے باز نہ رکھے کہ نماز کو ہی طول دے دے، یعنی نماز کو ہی لمبا کر دے، اس وجہ سے کہ حق زوجیت ادا نہ کرنا پڑے۔ اگر ایسا کرے گی تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ جس عورت سے اس کا شوہر اپنا حق مانگے، حق زوجیت، اور وہ اتنی دیر کر دے کہ شوہر سو جائے، تو جب تک شوہر بیدار نہ ہو فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ حدیث میں ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سوائے مندرجہ ذیل صورتوں کے کسی اور کام میں اپنا ذاتی مال بھی صرف نہیں کر سکتی، یعنی شوہر کی اجازت ہوگی تو پھر اپنا ذاتی مال کہیں خرچ کر سکتی ہے، لیکن کچھ کاموں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اپنے ذاتی مال میں سے ان کاموں میں، کن کاموں میں؟ حج کے کاموں میں، زکوٰۃ کے کاموں میں، ماں باپ کے ساتھ سلوک میں، اور اپنے پریشان و محتاج عزیز داروں، رشتہ داروں کی امداد میں شوہر سے پوچھے بغیر بھی عورت اپنا جو ذاتی مال ہے وہ خرچ کر سکتی ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت اپنے خاوند سے یہ کہہ دے کہ میں نے تیری طرف سے کوئی نیکی نہیں دیکھی، تو اس کے تمام اعمال کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ عورت کا حق مرد پہ یہ ہے کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، ضرورت کے مطابق کپڑا دے، اور کبھی اس سے کوئی قصور ہو جائے تو بخش دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں
کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے پیش نہ آئے اور ہر روز ایک معین مقدار وغیرہ میں اسے تیل دے، 3 دن میں 1 مرتبہ گوشت اس کے لیے لائے، مہندی وغیرہ 6 مہینے میں 1 مرتبہ لائے، ہر سال کم از کم 4 کپڑے اسے بنا کر دے، 2 سردیوں کے 2 گرمیوں کے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا شوہر کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گھر میں سرکہ، تیل اور روغن زیتون وغیرہ جو ہے وہ رکھے عورت کے استعمال کے لیے۔ روزانہ اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اور موسم کے میوے جات جو ہیں وہ بھی اسے کھلائے، اور عید کے دن یا دوسرے تہواروں میں اسے پہلے سے بہتر کھانا کھلانے کی کوشش کرے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، 2 کمزوروں کے حق میں خدا ترسی کام میں لاؤ، ایک یتیم بچوں کے حق میں اور دوسرا عورتوں کے حق میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔ فرمایا کہ ہر شخص کے اہل و عیال اس کے قیدی ہیں، اور خدا سب سے زیادہ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب صادق آل محمد امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں، جس شہر میں کسی شخص کی زوجہ موجود ہو اور وہ اس شہر میں رات کو کسی دوسرے شخص کے مکان میں سوئے اور اپنی بیوی کی پرواہ نہ کرے، تو یہ کام اس صاحب خانہ کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اللہمان۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ سبحان اللہ۔ جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں یہ فرمایا، عورتوں سے مشورہ بالکل ہی نہ کرو، اور ان کی رائے چونکہ ضعیف ہوتی ہے، ان کا ارادہ سست ہوتا ہے، اور ان کو ہمیشہ پردے میں رکھو اور باہر نہ بھیجو۔ جہاں تک ممکن ہو ایسا انتظام کرو کہ سوائے تمہارے کسی اور مرد سے واقف نہ ہوں۔ عورتوں سے ان کی ذاتی کاموں کے علاوہ کوئی کام نہ لیجئے، کیونکہ خدمات کا سپرد نہ کرنا ان کے لیے مناسب ہوگا اور اس سے خوش بھی زیادہ ہوں گی، اور یہ بات حسن و جمال کی بقا کے لیے مناسب ہے، کیونکہ عورت پھول ہے، خدمت گزار نہیں۔ اس کو پھول کی طرح رکھیں، مگر جو بات وہ اوروں کے بارے میں کہے اسے قبول نہ کیجیے، اور اپنے آپ کو زیادہ اس کے اختیار میں نہ دے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو بالا خانہ اور کھڑکیوں میں جگہ مت دو، اور ان کو مردوں کے ساتھ تعلیم نہ دو، انہیں گھریلو طور پر کوئی ہنر سکھاؤ اور سورہ نور کی تعلیم دو۔ سبحان اللہ۔ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا کوئی راز عورت سے نہ کہو، تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کی نسبت جو کچھ وہ کہیں ان کی ایک نہ سنو۔ جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے کاموں کی حکمران اس کی عورت ہو وہ شخص لعنتی ہے، یعنی جو مرد عورتوں کی اطاعت کرنا شروع کر دے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی عورت کی اطاعت کرے گا خدا اسے سر کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس اطاعت سے مراد کون سی اطاعت ہے؟ فرمایا، عورت اس سے حماموں میں جانے اور شادیوں، عیدگاہوں کی سیر کی یا میدان جنگ کے لیے اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت دے دے، یعنی شوہر اسے حماموں میں جانے کی، شادیوں میں جانے کی، عیدگاہوں میں جانے کی، میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دے، تو یہ جو ہے وہ عورت کی اطاعت ہو جائے گی۔ اور پھر گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دے، گھر سے باہر بہترین اور نفیس کپڑے پہن کر جانے کی اجازت دے دے، تو یہ عورتوں کی اطاعت ہو جائے گی، اور ایسے مرد کو اللہ جہنم میں منہ کے بل جونک دے گا۔ حدیث میں یہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی مثال پسلی کی ہڈی کی سی ہے، اگر اسے اس کے حال پہ رہنے دو تو نفع پاؤ گے، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ جائے۔
حاصل کلام یہ ہے کہ عورتوں کی ذرا ذرا سی ناخوشیوں پر صبر کر لیا کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ عورتوں کے جو حقوق مرد پر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مرد گھر میں موجود ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے فرمایا، یاد رکھنا عورتوں کے جو حقوق مرد پر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مرد گھر میں موجود ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو 4 مہینے میں ایک مرتبہ حق زوجیت ادا کرے، حق زوجیت ادا کرے، یہ واجب ہے۔ اور اگر کئی بیویاں ہوں تو ہر ایک کے ساتھ برابر وقت گزارے۔ وسلام، مولا علی مدد۔